مدرسہ، جب آپ اس لفظ کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا تصویر ابھرتی ہے؟ قرآن پڑھتے بچے، علم حاصل کرنے کی جگہ، یا پھر وہ نیگیٹو امیج اور سٹیریوٹائپس جو میڈیا اور پروپیگنڈا نے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا دیے ہیں؟ آپریشن مدرسہ۔ نیپال سیما کے پاس چل رہے مدرسے آتنکی گتیویدھیوں کا ٹھکانہ بن سکتے ہیں۔ مدرسے میں پیدا ہو رہے ہیں آتنکی۔ Just how radicals are allegedly hijacking madrasas in border state of Assam. These madrasas are often centers for radicalization of young Indian Muslim youth. ہم یہ نئی سیریز شروع کر رہے ہیں تاکہ مدرسوں کی صحیح تصویر سامنے آ سکے۔ اس سیریز میں ہم بات کریں گے مدرسوں کی ہسٹری اور ایولیوشن کی، وہاں پڑھائے جانے والے سلیبس اور کچھ بڑے مدرسوں کے بارے میں بھی، ساتھ ہی سمجھیں گے کہ تعلیم اور سماج میں مدرسوں کا کیا کردار رہا ہے اور ان پروپیگنڈوں کی جو ان کے بارے میں پھیلائے گئے، اور یہ بھی کہ آج سرکار کی پالیسیز کس طرح انہیں نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم بالکل شروعات کی طرف رخ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مدرسہ اصل میں ہے کیا اور پچھلے کچھ صدیوں میں اس میں کیا کیا بدلاؤ ہوئے ہیں۔ ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں مدرسے کو عام طور پر دینی تعلیم اور علم کی روایت کو محفوظ رکھنے اور سکھانے کی جگہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مدرسہ لفظ عربی زبان کے حروف دراسہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا سیکھنا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو مدرسہ کا مطلب ہے سیکھنے کی جگہ، یعنی جہاں علم حاصل کیا جائے۔ اصل میں مسلم دنیا کے کئی حصوں میں مدرسہ لفظ کا مطلب کافی براڈ ہے۔ ایجپٹ کے کائرو جیسے شہروں میں چھوٹے بچوں کے اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک ہر کسی کو مدرسہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ اور کئی مسلم میجورٹی ملکوں میں یہ لفظ عام طور پر ہر طرح کے تعلیمی ادارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، اور چاہے وہاں دینی تعلیم دی جاتی ہو یا عصری یعنی ماڈرن تعلیم۔ ٹریڈیشنل اسلامی تعلیم کے نظام میں ایسے ادارے جو مدرسے کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہیں عام طور پر 4 اہم کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے: مکتب، دارالقرآن، مدرسہ اور جامعہ۔ پہلا ہے مکتب۔ یہاں بچوں کی شروعاتی تعلیم ہوتی ہے اور وہ پہلی بار پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں، اور اکثر یہ شروعات بچوں کو قرآن پڑھانے سے ہوتی ہے۔ دوسرا ہے دارالقرآن۔ یہ خاص طور پر قرآن کے حفظ اور قرات کی تعلیم کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ تیسرا مدرسہ۔ یہاں پر سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری لیول تک تعلیم دی جاتی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، زبان اور ادب پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اور آخر میں جامعہ، یعنی وہ ادارے جو یونیورسٹیز کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کی بھی اعلیٰ سطح پر تعلیم دی جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مدرسہ سسٹم کیسے بنا اور وقت کے ساتھ کیسے بڑھتا گیا۔ اسلام میں علم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلی وحی، ریولیشن، یعنی قرآن کی پہلی آیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں نازل ہوئی، وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ قرآن میں علم اور غور و فکر پر تقریباً 800 بار زور دیا گیا ہے اور تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ مکہ میں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور برابری پر بیسڈ اسلام کا پیغام پیش کیا تو قریش کے سرداروں کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ ظلم بڑھتا گیا اور کھلے عام اسلام کی تعلیم دینا ناممکن ہو گیا۔ اسی لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ارقم بن ابی ارقم کے گھر دار ارقم میں جمع کرتے تھے، جہاں ایمان، اخلاق اور صبر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو مسلمانوں نے مدینہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت کی۔ جہاں کے لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام پھیلانے کی دعوت دی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی بار اسلامی تعلیم کو کھل کر پھیلانے کا موقع ملا۔ مسجدیں علم اور تعلیم کا مرکز بن گئیں۔ ان میں سب سے پہلا تھا صفہ،
جو پیغمبر کی مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ وہاں صحابہ قرآن، حدیث اور سماجی زندگی کے اصول سیکھتے تھے اور یہی اسلامی تعلیمی نظام کی بنیاد بنی۔ 10ویں صدی آتے آتے مدرسے تعلیم کے لیے اپنے آپ میں آزاد مرکز بن کر ابھر چکے تھے۔ یہ مدرسے صرف مذہبی تعلیم تک ہی محدود نہیں تھے، وہاں فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، میڈیسن، لٹریچر، لا اور ایڈمنسٹریشن بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے ایک ہولسٹک ایجوکیشن کی بنیاد ڈالی۔ دنیا کا سب سے پرانا مدرسہ جو شروع میں مسجد تھا، موروکو کے فیز شہر میں موجود القراویین یونیورسٹی مانا جاتا ہے۔ اسے 859 عیسوی میں ایک دور اندیش خاتون فاطمہ الفہری نے بنوایا تھا۔ یونیسکو اور گینیز ورلڈ ریکارڈز اسے دنیا کی پہلی ڈگری دینے والی یونیورسٹی مانتے ہیں۔ اسی دوران بغداد میں بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم 9ویں سے 13ویں صدی کے بیچ علم و ہنر کا ایک عالمی مرکز بن گیا تھا۔ اسے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس میں دنیا کی سب سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ تھا اور اسی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفرز، ڈاکٹرز، ایسٹرونومرز، کیمسٹس، جیوگرافرز اور میتھمیٹیشینز وہاں آتے تھے۔ یونانی، فارسی اور ہندوستانی اوریجن کی بہت سی کتابوں کا بھی وہاں ٹرانسلیشن کیا گیا۔ اسی دوران تقریباً 1005 عیسوی میں فاطمی خلیفہ الحاکم نے قائرو میں دارالعلم قائم کیا۔ یہ حکومت کی مدد سے چلنے والا علمی ادارہ تھا۔ یہاں مذہبی تعلیم کے ساتھ سائنس، حساب اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا اور اس نے علم پھیلانے میں بڑا کردار نبھایا۔ لگ بھگ 1100 عیسوی میں سلجک کے وزیر نظام الملک نے نظامیہ مدرسے شروع کروائے۔ نظام الملک کو اپنی انصاف پسند حکومت اور ویژنری ریفارمز کی وجہ سے خلیفہ عمر کے بعد اسلامی تاریخ بہترین حاکموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں جو کریکولم تیار ہوا وہ نظامیہ نصاب کے نام سے جانا گیا۔ اس نے پوری اسلامی دنیا میں سٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن کے لیے ایک پیمانہ طے کر دیا۔ اس کے اساتذہ کی فہرست میں امام الغزالی بھی تھے، جو اسلامی فلسفہ اور دینی علوم کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے عقل، ریزن اور وحی ریولیشن کو سنتھسائز کیا، خاص طور پر اپنی اہم کتاب احیاء علوم الدین، دی ریوائول آف ریلیجس سائنسز کے ذریعے، جس نے دینی تعلیم اور روحانی فکر دونوں کو ایک نیا رخ دیا۔ دینی علم اور فقہ کے ساتھ ساتھ وہاں فلسفی، ایسٹرونومی، لٹریچر، میڈیسن اور ایڈمنسٹریشن بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس طرح صدیوں تک مدرسوں نے لگ بھگ وہی کام کیا جو بعد میں یورپ کی یونیورسٹیز نے کیا۔ انہوں نے ایسے اسکالرز، ججز، ڈاکٹرز، بیوروکریٹس، پوئٹس اور تھنکرز تیار کیے جنہوں نے علم اور فکر کی نئی روش پیدا کی۔ انہی مدرسوں اور اسلامی علمی اداروں کے اس زبردست نیٹ ورک کے ذریعے اسلامک گولڈن ایج اپنی اونچائیوں تک پہنچا، وہ دور جب سائنس، میڈیسن اور فلسفی میں زبردست ترقی ہوئی۔ انہی اداروں سے جڑے کئی بڑے اسکالرز نے دنیا بھر میں علم کی نئی راہیں کھولیں۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی اور الگورتھم کا کانسیپٹ دیا۔ ابن سینا اور الرازی نے میڈیسن میں نئی ڈسکوریز کیں اور ایسی کتابیں لکھیں جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئیں۔ ابن الہیثم، جنہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے، نے آپٹکس اور کیمرہ کے اصول سمجھائے۔ البیرونی نے زمین کی میجرمنٹ بڑی ایکوریسی سے کی، اس کا سرکمفرنس نکالا، ڈینسٹی ماپنے کے نئے طریقے ایجاد کیے اور جیوگرافی اور ایسٹرونومی میں بڑا کام کیا۔ الجزری نے ایسی مشینز اور واٹر کلاکس بنائے جو آج کے انجینئرنگ ڈیزائنز کی بنیاد بنے، جبکہ الفارابی اور ابن رشد نے فلسفی کو نیا رخ دیا۔ انہی اسکالرز کی کتابیں بعد میں یورپ پہنچی اور وہاں کے رینیسانس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ یہاں تک کہ اتہاس کار برنارڈ لیوس، جو اسلام کا اکثر کرٹیک کرتے تھے، انہوں نے بھی اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہا تھا، In most of the arts and sciences of civilization, medieval Europe was a pupil and in a sense a dependent of the Islamic world. سبھیتا کی زیادہ تر کلاؤں اور وگیانوں میں پرانے زمانے کا یورپ ایک طرح سے اسلامی دنیا کا شاگرد تھا اور اس پر نربھر تھا۔ اسی طرح اتہاس کار جارج سلیبا بھی کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کی تعلیمی اور سائنسی اداروں نے یورپ کے رینیسانس کی بنیاد رکھنے میں بڑا رول ادا کیا۔ I can name 6 or 7 distinguished
Renaissance scientists who relied heavily on the Arabic material to understand the science of the 16th century, meaning of the Renaissance. मदरसों के इस नॉलेज प्रोडक्शन, सिविलाइजेशन बिल्डिंग और यूरोपियन रेनेसां में कंट्रीब्यूशन पर हम इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल आइए समझते हैं कि हिंदुस्तान में मदरसों की शुरुआत कैसे हुई। मोरक्को से बगदाद तक, कोर्दोबा से समरकंद तक मदरसों ने इल्म फ़न की जो रोशन मिसाल कायम की, वो जल्द ही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आगे बढ़कर 7वीं सदी में इस्लाम के फैलने के साथ हिंदुस्तान तक पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मकतब यानी प्राइमरी स्कूल साउथ इंडिया के मालाबार इलाके में शुरू हुए, क्योंकि यही वो इलाका था जहां इस्लाम सबसे पहले अरब व्यापारियों के जरिए पहुंचा। आठवीं से 10वीं सदी के दौरान सिंध में जब अरब मुसलमानों की हुकूमत थी, तब मदरसे और ऑर्गेनाइज शक्ल में उभरने लगे, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती थी। 13वीं सदी आते आते दिल्ली सल्तनत के दौरान मदरसे समाजी और सरकारी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। सरकार ने पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और 14वीं सदी में तुगलक बादशाहों के वक्त तो कहा जाता है कि सिर्फ दिल्ली शहर में ही करीब 1000 मदरसे चल रहे थे। पहले तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई ऐसी मस्जिदें बनवाकर इस ट्रेडिशन की शुरुआत की, जहां इबादत के साथ साथ तालीम का भी इंतज़ाम होता था। उनके बाद इल्तुतमिश ने इस सोच को और आगे बढ़ाया और दिल्ली में नासिरिया कॉलेज और मुल्तान में फिरोजिया मदरसा की बुनियाद रखी। खिलजी बादशाहों ने भी इन तालीमी इदारों का सपोर्ट जारी रखा, जबकि तुगलकों ने इस्लामी तालीम के निज़ाम को और बेहतर बनाया। मुग़लों के ज़माने में ख़ास तौर पर अकबर के वक्त मदरसे की पढ़ाई पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव और लिटरेरी ट्रेनिंग के साथ जुड़ गई। इससे मजहबी रहनुमाई के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए भी लोग तैयार होने लगे। हिंदुस्तान में दीनी तालीम को एक नई जेहत देने वाले सबसे मशहूर मदरसों में लखनऊ का दारुल उलूम फिरंगी महल था। इसे 1693 में मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी ने शुरू किया था, जो फ़िक़्ह, थियोलॉजी और अरबी अदब के एक बड़े आलिम थे। दीनी और असरी दोनों उलूम पर महारत हासिल थी और उन्हें दरस निज़ामी का करिकुलम तैयार करने के लिए जाना जाता है। इस करिकुलम में दीनी तालीम के साथ फ़िलासफ़ी, लॉजिक और दूसरे सब्जेक्ट्स का मुनासिब तालमेल रखा गया था। ये करिकुलम हिंदुस्तान में इस्लामी एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद बन गया। शिबली नोमानी ने तो दारुल उलूम फिरंगी महल को हिंदुस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहा था। एक और तारीखी इदारा दिल्ली में मदरसा रहीमिया था, जिसे मौलाना शाह अब्दुल रहीम ने शुरू किया था और जिसे उनके बेटे शाह वलीउल्लाह दहलवी ने आगे बढ़ाया। शाह वलीउल्लाह कुरान, हदीस, मेटाफिजिक्स, लॉजिक और यहाँ तक कि मेडिसिन के भी जानकार थे। उनकी सोच और उनकी फिक्र ने यहाँ के तालीमी निज़ाम पर गहरा असर डाला। 18वीं सदी आते आते इन मदरसों ने एक ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम बनाया, जिसने हिंदुस्तानी मदरसों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। मदरसे की ये तारीख़ हमें याद दिलाती है कि इन इदारों ने तालीम के मैदान में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और यहाँ से ऐसे लोग निकले जिन्होंने न सिर्फ दीनी तालीम और इस्लामी उलूम को आगे बढ़ाया, बल्कि मॉडर्न दुनिया की तामीर और तश्कील में भी नुमाया रोल अदा किया और एक तरह से यूरोप के रेनेसां की बुनियाद भी रखी। अगले एपिसोड में हम कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के दौरान मदरसों की हिस्ट्री और उनमें हुए अहम बदलाव पर नज़र डालेंगे और कैसे इन हिस्टोरिकल बदलावों की वजह से वो तालीमी मॉडल जिसमें दीन और दुनियावी इल्म साथ साथ चलते थे, कमज़ोर होने लगे।